گڈ ایوننگ۔ پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اور اس کا دوسرا باب، دا بک آف ایکسڈس فرام دی اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ چیپٹر 2۔ پچھلے بائبل اسٹڈی میں ہم نے دیکھا تھا، جب ہم نے پہلے باب پر غور کیا تھا اس کتاب کے، کہ بنی اسرائیل اب مصر میں ہیں اور خداوند کے اب ابرام کو کیے ہوئے وعدے اب پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مصر میں رہتے ہوئے ایک بڑی قوم بن گئے ہیں۔ خدا نے جو کچھ یوسف نے کیا اس ملک میں، یا خدا نے یوسف سے کروایا، اس کے وسیلے سے ان کو بڑا نام بخشا تھا، اور ان کے وسیلے سے نہ صرف ملک مصر برکت پا رہا تھا بلکہ ارد گرد کے سارے علاقے بھی برکت پا رہے تھے۔ لیکن اس کو ایک تھریٹ سمجھا گیا، دھمکی سمجھا گیا۔ مصریوں نے سوچا کہ یہ جو تعداد میں اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کل کو یہ ہمارے کسی دشمن کے ساتھ مل کر ہم پر ہی قابض نہ ہو جائیں، اور اس تھریٹ کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں پھر ان پر ظلم ہونے لگے، اور جیسے جیسے فرعون ظلم بڑھاتا گیا، ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے لیے خداوند کی برکت بڑھتی چلی گئی، اور آخر میں پہلے باب کے آخر میں ہم نے جا کر دیکھا تھا کہ پھر فرعون نے مصر کی دو دائیوں کو، دو مڈ وائفز کو بلایا اور ان سے کہا کہ جو بھی نرینہ بچہ پیدا ہو، میل چائلڈ، اس کو مار ڈالا جائے اور لڑکیوں کو نہ مارا جائے۔ اور یہ سب کچھ ہم نے دیکھا تھا پہلے باب میں، اور خداوند نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ جو دو مصری دائیاں تھیں ان کے نام سفرا اور فوا تھے، لیکن ان کے بارے میں ایک اور بات ہمیں باب کے آخر میں پتہ چلی، that they were God fearing ladies۔ وہ خدا ترس خواتین تھیں، دیندار خواتین تھیں، اور انہوں نے خدا کی بات پر زیادہ عمل کرنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے بادشاہ کے کال کو رد کر دیا، اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک حکم ملا تھا کہ مصر کے لڑکوں کو مار ڈالا جائے، وہ اس پر عمل نہ کرتی تھیں۔ اور یہیں سے اب دوسرا باب شروع ہوتا ہے، and it's a kind of a thriller۔ یہ کہانی بڑی تیزی سے اب آگے بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ دوسرا باب اور پہلی آیت، the second chapter starting at verse 1۔ اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا۔ Now we are looking at the tribe of the Levites۔ لاوی ہمیں پتہ ہے کہ یعقوب کا ایک بیٹا تھا، اور یہ وہ قبیلہ ہے جو کہ آگے چل کر جب شریعت دی جائے گی تو یہ خداوند کے گھر کی خدمت کے لیے مخصوص کیا جائے گا۔ اور اسی گھرانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ، اسی قبیلے میں موسیٰ پیدا ہوتا ہے، اور پھر موسیٰ کے بھائی ہارون سے کاہن چلیں گے۔ سب کچھ اسی کتاب میں ہم دیکھیں گے، اور کاہنوں کے لیے یہ ضروری تھا، بلکہ لاویوں کے لیے یہ ضروری تھا، حالانکہ ابھی شریعت نہیں دی گئی، لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا کسی نہ کسی وسیلے سے بزرگوں سے بات کرتا رہا تھا۔ وہاں قانون یہ تھا، چونکہ لاویوں کو ایک بڑی اسٹرکٹ زندگی، اسٹرنجنٹ زندگی گزارنی پڑتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کی شادیاں بھی اسی قبیلے کی خواتین سے ہوں، جیسا کہ کاہنوں کے لیے ضروری تھا کہ ان کی بیویاں بھی ہارون کے خاندان سے ہوں۔ یہ ہم نے دیکھا تھا جب ہم مقدس متی کے انجیلی بیان کے شروع کے ابواب کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کو اس لائف سٹائل میں سیٹل ہونے میں پرابلمز نہیں ہوتے تھے۔ تو ابھی شریعت حالانکہ نہیں دی گئی، ابھی یہ احکام صریحاً نہیں آئے، لیکن لوگوں کو پتا تھا، لاویوں کو پتا تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ تو کیا ہوا، اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا۔ probably that was the custom۔ ابھی تک وہ خدا کا حکم نہیں بنا as such، بٹ ایک کسٹم تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے، جو کہ لاوی کے قبیلے سے ہے، اس نے جا کر اپنے ہی قبیلے کی ایک عورت سے بیاہ کر لیا۔
وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا۔ ناؤ ہم جانتے ہیں کہ حکم کیا دیا جا چکا ہے، اور حکم کسی عام شخص نے نہیں دیا، حکم بادشاہ وقت نے دیا تھا۔ فرعون کا یہ فرمان تھا کہ مصر کے تمام جو نرینہ بچے ہیں وہ مار ڈالے جائیں، لیکن ماں ہے، اور پھر لکھا ہے بچہ بھی خوبصورت ہے۔ ماں نے ایسا نہ کرنا چاہا، اور لکھا ہے کہ 3 مہینے تک اس کو گھر میں چھپا کر رکھا۔ اب 3 اکثر آزمائش کا عدد سمجھا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو 3 دفعہ آزمایا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو 3 دفعہ سوال کر کے آزمایا مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں، تو یہ اس عورت کے لیے۔ اب دیکھیں اس کے شوہر کا ذکر ہمیں بہت آگے چل کر ملے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ she is now at the forefront۔ ہم اس عورت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بچے کو چھپا کر رکھے، اور چھپا کر رکھا، اور یہ مشکل کام ہوگا، لیکن وہ اس میں کامیاب رہی۔ اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا، اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑائی۔ مرنا اب بھی نہیں چاہتی اپنے بیٹے کو۔ جو اس کے ذہن میں ایک بات آئی وہ یہ تھی کہ اس کے لیے کسی قسم کا ایک کنٹینر بنائے جس میں اس کو رکھ کر وہ جو جہاں پانی کم ہوتا ہے، جہاں پر ریڈز ہوتے ہیں، سرکنڈے ہوتے ہیں، وہاں پر چھوڑ کر آئے۔ لیکن سرپرائزنگلی یہاں پر جو ہیبرو کا لفظ استعمال ہوا اس ٹوکرے کے لیے، ہم اس کو اردو میں تو ٹوکرا کہتے ہیں، وہ اس لفظ سے بہت ملتا جلتا ہے جو نوح کی کشتی کے لیے استعمال ہوا۔ یعنی this was also kind of an ark۔ انگریزی میں ہم اس کو آرک کہتے ہیں، نوآز آرک۔ تو جو رول القدس کی ہدایت سے موسیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ she made an ark for her son۔ اور جو بھی مٹیریلز اس کو اویلیبل تھے، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ سرکنڈے لیے، ان کو آپس میں بنا، اور اس کے پر چکنی مٹی اور ران لگا کر، اور یاد رہے نوح نے بھی اپنی کشتی پر ران لگائی تھی۔ So this is an ark، یہ علامت ہے زندگی کی۔ جب پوری دنیا تہے آب ہو گئی، مار ڈالی گئی نوح کے زمانہ میں، تو 8 جانیں اس کشتی کے وسیلہ سے بچ گئیں، اور پھر انہی 8 جانوں کے وسیلہ سے بنی نوح کی حیات تھی، وہیں سے پھر نسل انسانی دوبارہ چلی۔ اور یہاں پر بھی ایک بچے کو اسی طرح کی ایک آنکھ میں ڈالا گیا، اور یہ بچہ بھی آگے جا کر اپنی قوم کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئے گا، چھٹکارے کا، نجات کا پیغام۔ تو جب چھپا نہ سکی تو پھر اس کے ذہن میں یہ آیا، اور چھوڑ آئی، دریا میں چھوڑ آئی۔ ہو سکتا ہے مقررہ وقت پر جا کر بچے کو دودھ پلاتی ہوگی، دیکھتی ہوگی، بٹ وہ اس کو چھوڑ آئی، اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں موسیٰ کے بہن بھائیوں کے نام بتائے گئے ہیں۔ بہن کا نام مریم ہے اور بھائی کا نام ہارون ہے۔ تو probably she is مریم، اور مریم بھائی ہے، چھوٹا ہے، he needs attention، تو وہ چوکیداری کرتی رہی ایک طرح سے اپنے بھائی کی، اور دیکھتی رہی کہ اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش نہ ہو، یا جب ماں کی ضرورت ہو اس کو تو وہ جا کر اپنی ماں کو لے کر آئے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک سسٹم، I think he spoke to
دیٹ لیڈی یوکبت سے خدا نے بات کی، اس کو بتایا دس واز گاڈس پلان فار ہز پیپل، اور ماں کے ذہن میں یہ ساری باتیں آتی چلی گئیں اور اس نے کیا، اور بہن پہرے پہ بیٹھ گئی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں گاڈس پروویژن، جہاں پر ان کی بس ہو گئی وہاں سے پھر خدا نے مہیا، یہ نہیں کہ ابھی تک خدا مہیا نہیں کر رہا تھا، اٹ واز پراببلی گاڈس پلان، لیکن اب اس کے بعد خدا اپنے بندہ کے لیے کیا سوچتا ہے وہ سارا پلان سامنے آئے گا۔ اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں۔ اب بادشاہ وقت کی بیٹی ہے تو انٹوراج تو ساتھ ہوگا، پورا کا پورا ایک جتھا اس کے ساتھ چلتا ہوگا، کچھ سیکیورٹی کے نام پر، کچھ داسیوں کے نام پر، کچھ اور خواتین ہوں گی، کچھ سہیلیاں ہوں گی موسٹ پراببلی۔ تو وہ دریا پر نہانے کے لیے آئی اور یہ ساری خواتین اس کے ساتھ ہیں۔ تب اس نے جھاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے۔ I mean, it became visible، ایک چیز پڑی ہوئی ہے اور اس کو نکال لیا گیا وہاں سے۔ جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ پہلے بتا چکے ہیں ہم کہ وہ بچہ خوبصورت ہے۔ اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی یہ کس عبرانی کا بچہ ہے؟ اب مریم کے ذہن میں اس وقت پہلا خیال کیا آیا ہوگا؟ مارے گئے، پکڑے گئے۔ اگر پتہ چل گیا اس مصری شہزادی کو کہ یہ کس کا بچہ ہے تو نہ صرف بچہ مار ڈالا جائے گا بلکہ شاید اس کی ماں یا باپ بھی مار ڈالے جائیں۔ چھوٹی بچی ہے، ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن she stepped in ہے نا اس سچویشن میں، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ تو اپنے آپ کو ابھی ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو بہن اسٹیپڈ ان، جو اس کے ذہن میں آیا اس نے کیا۔ تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ پراببلی انٹینشن اس کو پتہ چل گئی تھی، ہو سکتا ہے اس شہزادی نے بچے کو گود میں اٹھا لیا، اسے پیار کر رہی ہو، تو انٹینشن شاید اس کو پتہ چل گئی تھی، اور اس نے پرووائڈ، خدا کی پروویژن کا وسیلہ بن گئی مریم یہاں پر۔ اس نے کہا میں کیا کسی عبرانی عورت کو بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کی پرورش کرے، اس کو دودھ پلایا کرے۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا جا، وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی، یعنی اپنی ماں کو بلا لائی۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی میں سے نکالا۔ اب خدا کی پروویژن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دس چیپٹر از آل اباؤٹ دا پروویژن آف گاڈ۔ پہلے ایک سسٹم بننا، ماں نے بنایا، بہن اس میں انوالو ہوئی، اور اب ہم خدا کی پروویژن دیکھتے ہیں کہ دا چائلڈ از سینٹ بیک ٹو ہز اون مدر، اپنی ماں کے پاس واپس وہ بچہ بھیج دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی گود انیشیل تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو اس نے مصر کے محلوں میں پلنا ہے، لیکن وہ انیشیل ٹریننگ اس کو اپنی عبرانی ماں سے ملنا ضرور تھی۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کو بڑی کلیئرلی پتہ تھا کہ وہ کون ہے، اور یہ اس ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ Now look at how God is working behind the scenes here۔ خدا مہیا کر رہا ہے، خدا وہ ساری چیزیں
جو کہ ضروری ہیں اس وقت میں ہونا، وہ ساری چیزیں خود بخود ہوتی چلی جا رہی ہیں ایک وقت تک. ہمیں نہیں بتایا گیا کتنے عرصے تک، بٹ پرابیبلی جب تک وہ بچہ وین نہیں ہوا، یعنی اس کا دودھ نہیں چھڑایا گیا، وہ اپنی ماں کے پاس رہا. اینڈ the mother was good enough to train him. تربیت کر اس نے اپنے بچے کی کر لی. پھر وہ اس شہزادی کے پاس لے جایا گیا اور اس نے اس کا نام موسیٰ رکھا. اور موسیٰ کا مطلب کیا ہے جو یہاں ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ میں نے اسے پانی میں سے نکالا. Now that is something that has come to the forefront now, the provision of God behind all this. لیکن ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. بچہ کسی اور کا ہے لیکن اب پلے گا کسی اور کے پاس. بیٹا کسی اور کا ہے، پلے گا اب کسی اور کے پاس. Does that ring a bell somewhere? خدا کا بیٹا بھی تو مریم کی گود میں کھیلا. So this is all God's provision. اب آپ دیکھیں گے کہ کہانی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح کی انیشل زندگی کے بارے میں ہم بہت کچھ نہیں جانتے، ویسے ہی ہمیں موسیٰ کی جو لڑک پن تھا یا جوانی تھی یا ان دنوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا. کہانی تیزی سے اس مقام تک بڑھتی ہے جہاں پر ہم خدا کو کام کرتا ہوا، خدا کی نجات کو کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اب کیا ہوا اتنے میں، جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے. یہ تھی ماں کی تربیت. Although he grew up in the palace like a prince، ایک شہزادے کے طور پر مصر کے بادشاہ کے محل میں اس کی پرورش ہوئی، but he never identified himself as an Egyptian. اگر وہ شروع کی تربیت نہ ملی ہوتی اس کو اپنی ماں سے تو شاید یہ نہ ہوتا. And that's why I say this was the provision of God. یہ خدا کی پروردگاری تھی کہ موسیٰ کو عین وقت پر سب کچھ ملتا چلا گیا. کیا ہوا؟ پریشان ہے نا. پچھلے باب میں ہم نے دیکھا تھا بنی اسرائیل پریشان ہے ان مشقتوں، جبری مشقتوں کی وجہ سے جو ان سے لی جا رہی تھی. اور اب بڑا ہو گیا ہے، نکلا ہے اپنے محل سے، اپنے بھائیوں کے پاس گیا. ہارون نہیں، the whole of the Israelites، یعنی وہ عبرانیوں کے پاس گیا اور دیکھا، ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی، اور ون آڈ سچویشن میں اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے عبرانی بھائی کو مار رہا ہے. اگر وہ ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوکبت کہیں نہ کہیں کامیاب رہی ہے. پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا. پروبیبلی ناٹ انٹینشنلی، لیکن جو یہاں سے ہمیں ایک سینس ملتا ہے وہ یہ تھا کہ پروبیبلی وہ مصری اس عبرانی کو جان سے مار ڈالنا چاہتا تھا. اینڈ موزس پیڈ ہم بیک in the same coins. جوان ہے، شہزادہ ہے، ٹرینڈ ہے وارفیئر میں، ایسا مارا کہ وہ مر گیا. اور پھر اس سے پہلے کہ واویلا ہوتا اور بات آگے تک بڑھتی اس کو ریت میں چھپا دیا. پھر دوسرے دن وہ باہر گیا اور دیکھا کہ دو عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں. Now this is insensible.
کہ آپ ایک پسی ہوئی قوم ہیں، آپ ایک ظلم سہتی ہوئی قوم ہے، اور پھر بھی آپ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یوزولی ہوتا یہی ہے کہ قومیں کیوں آزاد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آپس کی لڑائیوں میں اس قدر مشغول رہتی ہیں کہ وہ اپنے جارے کی طرف یا جن کے زیر نگیں وہ ہوتی ہیں ان کی طرف دیکھتی ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر اب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تب اس نے اسے، جس کا قصور تھا، کہا کہ تو اپنے ساتھی کو کیوں مارتا ہے؟ یعنی موسیٰ نے جب دیکھا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ جارح کون ہے، who's wrong، کون ظلم کر رہا ہے، اور اس نے اسی کو جا کر کہا۔ اور یہ کوالٹی ہے جو خدا اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ اس نے مصری کو مار ڈالا جو ظلم کر رہا تھا، اور اب اپنے عبرانی بھائی کو جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا۔ اسے پوچھا کہ تو کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ Now this was very, very strange۔ موسیٰ نے تو قبر کھود کے دفنا دیا تھا، اور اس نے یہ سوچا تھا کہ شاید کسی نے دیکھا نہیں مجھے یہ مصری کو مارتے ہوئے، لیکن رائٹ دا نیکسٹ ڈے وہ عبرانی اس کو تانا دیتا ہے کہ کیا تو مجھے اس مصری کے طور پر مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خبر وائرل ہو چکی تھی، لوگوں کو پتہ چل چکا تھا، لیکن اس کے سوال کو دیکھیں، تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا ہے؟ تو کون ہے؟ اب یہ بھائی ہیں، بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے عبرانی بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور بھائیوں کو بھائیوں کی خبر گیری کرنے کا حکم ہے۔ یہ حابل کی طرح نہیں ہے، یا قائن کی طرح نہیں ہے، سوری، جس نے حابل کو پہلے تو مار ڈالا، اور پھر جب خدا نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کیا میں اپنے بھائی کا چوکیدار ہوں؟ کیا اس کی زندگی تو نے میرے ہاتھوں میں دی تھی؟ یہاں پر ایوری ون از رسپانس، جو خدا کا بنایا ہوا معاشرہ ہے، کمیونٹی ہے، چاہے وہ اسرائیل تھے یا کلیسیا ہے، we have to keep an eye on everyone، دیکھنا ہے ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ظلم کے خلاف، جیسے میں نے پہلے کہا، خدا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کے لوگ آواز اٹھائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ اب تو shivers up his spine ہے نا جی، یہ تو خبر عام ہو گئی، خبر وائرل ہو گئی۔ تب موسیٰ یہ سوچ کر ڈرا کہ بلا شک یہ بھید فاش ہو گیا، ہے نا؟ اس نے تو اپنی طرف سے فول پروف وہ انتظام کیا تھا، شاید وہ اپنے عبرانی بھائی کو جو مار کھا رہا تھا اس کو بھی تاکید کی ہوگی کسی کو نہیں بتانا، لیکن ایسی چیزیں کہاں چھپتی ہیں؟ اگرچہ اس وقت موبائل کیمراز اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو بھی خبر عام ہو گئی، وائرل ہو گئی۔ جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے، پر موسیٰ فرعون کے حضور سے بھاگ کر ملک مدیان میں جا بسا۔ مدین اور مدیان۔ اب جب خبر عام ہو گئی تو موسیٰ کو فرار ہونا پڑا۔ He became a fugitive۔ اور کلام میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہا ہے۔ یہ پیدائش کی کتاب میں ہم نے دیکھا تھا، یعقوب کو اپنے بھائی کے ہاتھوں بھاگ کر اپنے ماموں کے پاس پناہ لینی پڑی۔ یہاں پر ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں، اور چونکہ سارے بنی اسرائیل تو اب سینٹرڈ ہیں مصر میں، جشن کے علاقے میں، he had to flee، اس کو وہاں سے دور جانا پڑا، مدیان کے علاقے میں وہ چلا گیا، اور فرعون نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تھا کیونکہ اس نے ایک مصری کو مارا تھا۔
وہاں وہ ایک کنویں کے نزدیک بیٹھا تھا۔ اب کنواں بائبل مقدس میں جہاں آتا ہے کہیں نہ کہیں سے شہنائی کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے نا۔ کنووں پہ بہت ساری شادیاں طے پا گئیں۔ پیچھے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں پیدائش کی کتاب میں ربکا کا اور اسحاق کا ذکر ہم نے دیکھا، اور پھر ہم نے آگے دیکھا کہ کس طرح سے یعقوب بھی کنویں پر ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے اپنی کزن سے، اور پھر وہاں پر شادیاں ہو جاتی ہیں، یہاں پہ بھی ہوگی۔ اب اس باب کے اس حصے کو دیکھ لیں اور پھر مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے چوتھے باب کو دیکھ لیں، کیا لکھا؟ وہاں ایک کنویں کے نزدیک بیٹھا تھا۔ خداوند یسوع مسیح بھی یعقوب کے کنویں کے منڈیر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے جب وہ سامری عورت وہاں آئی اور وہاں پر بھی بیاہ کی بات چل نکلی۔ تو کہیں نہ کہیں کنووں کا اور شادی بیاہ کا، ازدواج کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے خدا کے کلام کی حد تک۔ اور مدیان کے کاہن کی 7 بیٹیاں تھیں۔ Now we don't know about their religion but کچھ نہ کچھ تو ان کا بھی سسٹم ہوگا جو شاید بت پرستی پر مشتمل تھا۔ اب اس کی 7 بیٹیاں تھیں، وہ آئیں اور پانی بھر کر گھڑوں میں ڈالنے لگیں تاکہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو پلائیں۔ So at the very same time مدیان کے کاہن، جس کا نام بعد میں ہم جانیں گے یترو تھا، اس کی 7 بیٹیاں آئیں پانی بھرنے کے لیے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے، اور گڈریے آ کر ان کو بھگانے لگے، لیکن موسیٰ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی مدد کی اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا۔ تو وہ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو they flock around places where there are ladies، اور وہ ان کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ہراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بٹ اگین یہ تو کہیں نہ کہیں موسیٰ کے خون میں ہے کہ وہ ناانصافی کے خلاف، برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ وہ یہاں پر بھی کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے نہ صرف ہی was gentleman enough کہ ان کو چھڑایا ان سے، بلکہ پھر ان کے جانوروں کو پانی بھی پلایا۔ اور جب وہ اپنے باپ رؤیل کے پاس لوٹیں تو اس نے پوچھا، آج تم اس قدر جلد کیسے آ گئیں؟ یہاں پر باپ کا نام رؤیل بتایا جا رہا ہے۔ یہ یترو کے ناموں میں سے ایک نام تھا، اور شاید اس کنویں کا نام بھی رؤیل ہی تھا۔ رؤیل کا مطلب ہے the neighbor of God، God's neighbor، خدا کا پڑوسی۔ اور in a way we are all God's neighbors، ہم خدا کے پڑوسی ہیں نا۔ جب ہم نیک سامری کی تمثیل پڑھتے ہیں تو ہم پر ظاہر ہوتا ہے کہ everyone is our neighbor because they are God's neighbor۔ خدا ان کو اپنے پڑوسی سمجھتا ہے، اس لیے they are our neighbors as well۔ رؤیل، اور اس نے پوچھا کہ تم آج اس قدر جلد کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا ایک مصری نے ہم کو گڈریوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ Now they are taking him for an Egyptian، اور ہمارے بدلے پانی بھر بھر کر بھیڑ بکریوں کو پلایا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا، وہ آدمی کہاں ہے؟ تم اسے کیوں چھوڑ آئیں؟ اسے بلا لاؤ کہ روٹی کھائے۔ Now this was against the tradition of God's people کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے یا وہ اس علاقے میں مہمان ہو اور آپ اس کو اپنے گھر میں نہ اتاریں، اس کی مہمان نوازی نہ کریں، اس نے ڈانٹا اپنی بیٹیوں کو کہ اس کو کیوں چھوڑ آئی، اس کو لے کر آؤ۔ اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا، تب اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ کو بیاہ دی۔ اگین the provision of God، کیونکہ باغ عدن میں خدا نے ایک اصول ٹھہرایا تھا کہ آدمی کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے، لہٰذا اس نے اس پردیس میں جہاں پر اب کوئی دوسری
اسرائیلی خاتون نہیں ہیں، بٹ ہی پرووائڈڈ فار موزس. اس نے ایک بیوی کا انتظام کر دیا، لیکن دیکھیے کاہن کی بیٹی ہے، جو بھی اس کا ریلیجن رہا ہو، تاکہ اس کی مددگار ہو. اینڈ شی واز اے ویری وردی کمپینین ٹو موزس. یہ آگے چل کر ہم جب کہانی آگے بڑھے گی تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک اچھی مددگار، ایک اچھی ساتھی ثابت ہوئی موسیٰ کے لیے. سفورا، زپورا. اور دیکھیں، میں نے کہا تھا کہانی بڑی تیزی سے اب آگے بڑھے گی، بالکل کہیں پر بریک نہیں لگ رہی ہماری. واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک آیت میں واقعہ بدل رہا ہے. So now Sephora, Zipporah has become the wife of Moses. Again, God's provision. میں نے آپ کو کہا تھا یہ باب ہے ہی خدا کی پروردگاری سے متعلق. اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور موسیٰ نے اس کا نام جرسوم رکھا، یہ کہہ کر کہ میں اجنبی ملک میں مسافر. That is now the intention of موزس. بڑی کلیئر ہے، اس نام سے وہ انٹینشن کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں پر اپنے آپ کو یہ اس جگہ کا انہیبیٹنٹ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے میں مسافر ہوں. وہ تو مصر میں بھی مسافر تھا، کیونکہ خدا کے لوگوں کی انہیریٹنس تو کنعان میں مقرر کر دی گئی تھی، موعودہ ملک میں مقرر کر دی گئی تھی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک سوجرنر، ایک ٹریولر بیان کرتا. اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کی باعث تھا خدا تک پہنچا. اب ایک اور بادشاہ مر گیا، دوسرا آ گیا جو پہلے والے سے شاید زیادہ ظالم ہے. خدا نے ان کا کراہنا سنا اور خدا نے اپنے عہد کو، now this is important، خدا کبھی اپنے عہود کو یا اپنے عہد کو بھولتا نہیں ہے. He never ever forgets his covenants. اب یہ کون سا ہے عہد، کون سا ہے جو اس نے اپنے بندوں ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا، یاد کیا. عہد تو پیدائش 17 باب میں ہوا پہلی دفعہ، لیکن اس سے پہلے جب خدا نے عہد باندھا، ایک اس کی ہمیں جھلک ملتی ہے پیدائش 15 میں، تو خدا نے ابراہم کو بتا دیا تھا، ابرام کو بتا دیا تھا کہ تیری اولاد 400 سال تک کسی غیر ملک میں رہے گی، غلامی برداشت کرے گی، اور پھر میں ان کو واپس لے کر آؤں گا. تو خدا نے وہ اس کو، یہ نہیں کہ خدا بھول گیا تھا، but now the time had come. پروویژن ہے نا خدا کی. Now the time had come for his people to be delivered. وہ 400 سال گزر چکے ہیں، اب خدا بھولتا نہیں ہے. یاد کیے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ now it was the right time for God to bring his plan into action. اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا. He looks at them. ان کو دیکھتا ہے اور ان کے حال کو معلوم کرتا ہے، اور پھر پیچھے ہو کر نہیں بیٹھ جاتا. یہ بائبل کا خدا نہیں ہے جو ایسا کرے. He has a plan. He has always has a plan for his people. ہاں 400 سال کا گیپ آ سکتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن ایوری تھنگ ورکس اکارڈنگ ٹو دا ول آف گاڈ. خدا کی مرضی کے مطابق سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اب وہ حال معلوم کر کے پیچھے تو نہیں ہو کے بیٹھ سکتا تھا نا. He had to intervene. He had to do something about it. اور کیا کرنا تھا اس کو؟ ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا، اگلے ہفتے ہم جانیں گے. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.